إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی، جلالت اور کبریائی، مدح اور ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو احکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے. پھر ان گنت، لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مدرسہ کے مدیر محترم جناب سید توفیق الرحمن زیدی حفظہ اللہ تعالی، اور پھر اس مدرسہ کے بانیان اور سرپرست فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر سید طالب الرحمن شاہ صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر طیب الرحمن شاہ صاحب زیدی حفظہم اللہ تعالی، جو دینی لحاظ سے، توحید و سنت کے لحاظ سے اور کتاب و سنت کے علم کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ اس پسماندہ علاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تعلیم کا یہ ادارہ شروع کیا. میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے اور ان کے تمام خانوادے کے لیے، خاندان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام توحید و سنت کے لیے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے جتنی بھی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، جہود ہیں، مساعی ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے اور مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ نے سنا ہے، یہ ایک بچے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا، تو اس حوالے سے یہ تقریب اور محفل منعقد کی گئی ہے. یہ سعادت، خوش قسمتی اور خوش نصیبی قرآن کے علم کو اپنے ذہن اور دل و دماغ میں جگہ دینا، اس کو یاد کرنا اور اس کو محفوظ کر کے اپنے دل و دماغ پہ نقش کرنا، یہ ایک ایسی سعادت ہے، خوش قسمتی اور خوش نصیبی کہ جس سعادت سے مشرف، شرف یاب صرف اکیلا وہ قرآن حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا، پڑھنے والا، قرآن کا علم حاصل کرنے والا، وہ اکیلا ہی شرف یاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے خاندان کے ان اہم افراد کو جو اس سلسلے میں
اس کی معاونت بھی کرتے ہیں، سرپرستی بھی کرتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ ان والدین کو، ان ماں باپ کو بھی ایک تاج پہنائیں گے جو ایسا خوبصورت ہیرے اور جواہرات سے وہ مرقع ہوگا، جڑا ہوا ہوگا، ایسے ہیرے اور جواہرات، فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ہیرا اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو لأضاءت کلھا، ساری کی ساری دنیا ہی روشن ہو جائے، منور ہو جائے، کہیں بھی اندھیرا باقی نہ رہے۔ دن کے وقت سورج کی روشنی کی بنا پر ہمارے یہاں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اندھیرا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس دن ہوتا ہے تو کہیں اور رات ہوتی ہے اور اندھیرا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس رات ہے، اندھیرا ہے، تو کہیں اور روشنی ہوگی، دن ہوگا، لیکن وہ ہیرے ایسے کہ اگر دنیا میں ظاہر کر دیے جائیں تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی اندھیرا باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ تاج ان ماں باپ کو پہنائے جائیں گے، والدین کو پہنائے جائیں گے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی وہ عظیم کتاب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزتیں عطا کرتا ہے، رفعتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، رتبے اور مرتبے عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں تو اسی قرآن کی بنا پر، یعنی جو قرآن کے حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنے کی بنا پر وہ ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے، محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عظمت عطا کرتا ہے۔ مشہور اور معروف حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے خیر وہ ہیں، سب سے بہترین وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، انعام دیکھیے، احسان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے تو انسان بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ عظمت عطا کی، اور پھر كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، ساری امتوں میں سے بہترین امت، اعلیٰ امت، افضل امت، اور پھر اس امت میں سے بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے خیر وہ ہیں، سب سے بہتر وہ ہیں، سب سے برتر وہ ہیں، سب سے اعلیٰ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پڑھی، رسول اللہ سے سنی، آگے بیان کی، بس نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں۔ آج جو یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو علی 7 احرف، 7 حرفوں پہ، 7 لغتوں پہ نازل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کی اجازت، اور وہ الفاظ بھی جو ساتھ ایک دوسرے کے متبادل بولنے کی اجازت تھی وہ بھی نازل شدہ تھے، وہ اپنی طرف سے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ لوگ پھر اعتراض کرتے تھے، پھر ایک لغت کے اوپر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ انزل القرآن علی لغت قریش،
اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قریش کی لغت پر نازل کیا ہے، تو وہ قریشی لب و لہجہ، قریشی محاورہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی چونکہ قبیلہ قریش کے ساتھ تھا، اس لیے انہوں نے اس قرآن کو جمع بھی کیا، پھر صرف حدیث پڑھ دی، حدیث سنا دی، سن لی نہیں، قرآن کریم کے نسخوں کو تحریر کروایا، لکھوایا، جہاں جہاں تک بھی اسلامی ممالک تھے، مسلمانوں کی آبادیاں تھے، اہم شہر تھے، وہاں تک اس کے نسخے پہنچائے، جو اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو، نصیحت کو، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے، یہ عظمت عطا فرمائی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی صفت بیان کی ہے کہ یتلونہ آناء اللیل واطراف النہار، کو اس قرآن کی دن کے اوقات میں بھی تلاوت کرتے ہیں، رات کے اوقات میں بھی تلاوت کرتے ہیں، یہ تو محض تلاوت، پھر نماز کے اندر اور قیام کے اندر اس کا اہتمام۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصحف ترتیب ہو گئے، ایک مصحف اپنے پاس رکھتے تھے، جب نظام حکومت کے جو امور ہیں ان کو انجام دینے کے بعد جو وقت بھی ملتا قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ تو دن کی مصروفیات اور رات کیا کرتی، ہمیں تو بسا اوقات مہینوں کے مہینوں بیت جاتے ہیں، قرآن کو اٹھاتے نہیں ہیں، رمضان میں پڑھ لیا تو بس بہت کچھ، ہفتوں کے ہفتے گزر جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں عثمان رضی اللہ عنہ، جن کے متعلق صحیح حدیث کے مطابق رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، اس کا کوئی نقصان نہیں، مگر قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کی تلاوت اور اس کا پڑھنا اور اس کا اہتمام، قرآن کے ساتھ تعلق۔ رات کو نوافل کے اندر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ سیر اعلام النبلاء میں اور ان کی سیرت کی کتابوں میں ہمیں تو سن کر تعجب ہوتا ہے، لیکن اس کی سند صحیح ہے۔ ایک رات میں بسا اوقات پورے قرآن کو نماز کے اندر پڑھ دیا کرتے تھے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور یہ قرآن کے ساتھ محبت۔ دیکھیے کہ سب سے زیادہ اگر خلفاء میں طویل ترین عرصہ ہے نا خلافت کا اور حکومت کا، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، مگر اس کے باوجود صورتحال کیا ہے، جب ان کو گھر میں قید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا، تو گھر میں کیا کام کر رہے ہیں؟ ہائے ہائے نہیں ہے، وائے وائے نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، میں تو قید ہو گیا ہوں، میں تو بند ہو گیا ہوں، نظر بند ہو گیا ہوں، چاروں طرف سے گھیرا کیا ہوا ہے بلوائیوں نے، مسلح پہرے ہیں، کسی کو آنے ملنے کی اجازت تک نہیں ہے، کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ وہ دن سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روزوں کے ساتھ بسر کیے، روزوں کے ساتھ گزارے۔ اس حدیث کو پڑھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اپنی عادت بنا لی، وتیرہ بنا لیا، طریقہ بنا لیا قرآن کی تلاوت کا۔ جس وقت بلوائی گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر جا کر داخل ہو کر قتل کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا کر رہے تھے جی؟ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ سامنے بلوائی نظر آ رہے ہیں، تلواریں لیے ہوئے، تیر لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ لیا کہ مجھے میری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے، مگر قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا کہ ان بدبختوں نے جب تلوار چلائی،
خون کے کچھ چھینٹے اس قرآن کے اوپر بھی جا پڑے. قرآن کے ساتھ وہ محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک غزوے میں، ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے پہرا دینا ہے. دشمن پرلی طرف تھا، خطرہ ہے کہ رات کو اچانک حملہ نہ کر دے. 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، وہ پہرا دے رہے ہیں. یہ صحابہ تھے کہ اپنے اوقات کو، اپنے لمحات کو فضول ضائع نہیں کیا کرتے تھے. پہرا بھی ایسا عظیم عمل ہے، ایسا عظیم. حراست یوم و لیلۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک دن ایک رات اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے پہرا دینا دنیا وما فیہا سے بہتر، دنیا وما فیہا سے بہتر. عینان حرمہما علی النار، 2 آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے اوپر حرام کر دیے. عین حرست فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو رات جاگتی ہے، بیدار ہو کر گزارتی ہے اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. پہرا دے رہے ہیں، رات پوری گزارنی. آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ ایک سو جائے، ایک جاگ کر پہرا دے دے. ایک صحابی سو جاتے ہیں، دوسرے کھڑے پہرا دے رہے ہیں. انہوں نے سوچا پہرا تو دے رہا ہوں، ایک نیکی کا عمل ہو رہا ہے، حراسہ کا عمل ہو رہا ہے، خیر من الدنیا عمل ہو رہا ہے، ایسا عمل جس کی وجہ سے جہنم حرام ہو چکی ہے. ہم چھوٹا سا کوئی کام کر لیتے ہیں نا، تسلی ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے، خیر ہے ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا، اب چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں خصوصیاں کوتاہیاں ہو بھی جائیں گی تو کیا بات ہے، اللہ معاف کرنے والا، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ معاف کرنے والا. اپنے وقت کو صحابی رسول نے ضائع نہیں کیا. پہرا عمل جاری تھا اور اہم عمل تھا، افضل عمل تھا، اجر والا تھا، بڑے اجر والا تھا. مگر پھر بھی یہ کہ دشمن بھی اسی طرف ہے، قبلہ بھی اسی طرف ہے، پہرا دیتے دیتے نماز شروع کر دی اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت اور قرات شروع کر دی. دشمن بھی غافل نہیں تھا. دیکھا کہ ایک شخص سے کھڑا ہوا ہے، انہوں نے تیر مارنا شروع کر دیا. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے رہے، نماز پڑھتے رہے، وہ تیر برساتے رہے، مگر انہوں نے اپنی ترتیب کے ساتھ نماز کو مکمل کیا. رکوع کیے، سجدے کیے، دوسرے رکعت قیام پورے کیے، پھر رکوع اور پھر سجدے. جب سلام پھیرا نماز کے بعد، دیکھا تو مجھے تو تیر لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. آج ہمیں تو مچھر کاٹے، ہماری نماز مچھر تو ایک طرف رہ گیا نا، تو ہماری داڑھی بھی نہیں سنبھالی جاتی ہم سے، وہ بھی نماز میں ہم نے سیٹ کرنی ہوتی ہے. بال ہیں، کپڑے ہیں، وہ بھی ہم نے درست کرنے ہوتے تو نماز میں. اللہ اکبر. کیا وہ عظیم نماز تھی صحابی رسول کی، کیا اس میں خشوع تھا، کیا اس میں خضوع تھا، کیا اس میں عاجزی تھی. تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، مگر نماز میں خلل نہیں آیا، خشوع خضوع میں خلل نہیں آیا، قرآن کی تلاوت میں انقطاع نہیں آیا، قرآن کی قرات میں انقطاع نہیں آیا. سلام پھیرنے کے بعد دیکھا تو ساتھی کو جگایا کہ دیکھو. انہوں نے دیکھا کہ تیروں کے ساتھ جسم. اللہ تھا. دوسرے ساتھی نے کہا کہ تمہیں تیر لگے تھے، مجھے دگا دیتے. کہا کہ انی ابتدأت سورۃ ما احب ان اقطعها. صحابی بات یہ ہے، میں قرآن کی اس نماز کی اس قرات میں، تلاوت میں ایک سورت شروع کر چکا تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا تیر لگتے ہیں تو لگتے رہے، مگر سورت کو مکمل کر لوں. اللہ. آج تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ خطبہ بھی بس جمعہ جتنا لمبا ہو جائے خیر صلی اللہ ہے، بس پھر افلا ینظرون اور قد افلح پہ گزارا کر کے اللہ اکبر. یہ ہو ما احب ان اقطعها، میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس سورت کو چھوڑ دوں. مکمل کیا، تیر کھا لیے، خون کا نکلنا گوار، اتنے زخم برداشت کر لیے، مگر قرآن کی تلاوت میں خلل واقع نہیں ہوا. قرآن خشوع اور خضوع میں کوئی پتہ ہی نہیں. جب انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہو، قرآن کی طرف ہو، تو پھر جو کچھ بھی ہو. اللہ اکبر. مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟
اس وقت ان کا ذہن، اس کی توجہ، ان کا خشوع، ان کا خضوع اور ان کی عاجزی اور ان کے ساری یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی طرف سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ جب ذہن اس طرف ہے، دماغ اس طرف ہے، دل اس طرف ہے، تو ادھر ہاتھ بھی کٹ گئے تو پتہ نہیں ہے۔ اللہ، ایک چھوٹا سا کٹ لگتا ہے، چھوٹا سا کٹ لگتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا سا خون بہتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا جب سارے کے سارا جسم اس کا زخموں سے لہولہان بھی ہو چکا ہو نا، اور اس کی جب شہادت کا وقت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنا حتی النملۃ، جیسے ایک قرصت، جیسے ایک چیونٹی نے اس کو ڈسا ہے، چیونٹی کے ڈسنے سے جتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ اگر بم کے ساتھ اڑا بھی دیا جائے نا تب بھی اس کو وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس کے سامنے اللہ جنت سامنے کر دیتا ہے، اس کے سامنے وہ جنت ہوتی ہے، اس کو وہ اپنے جسم کی وہ تکلیف ہی بھول جاتی ہے، ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ ہاں بات آ گئی ہے، صحابی رسول خون بہتا رہا، نماز پڑھتے رہے۔ فضائل نماز میں بھی شیخ الحدیث صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی کے مطابق تو اگر خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ صحابی نماز پڑھتے رہے، خون بہتا رہا، نماز نہیں چھوڑی، ان کی نماز نہیں ٹوٹی، وہ نماز پڑھتے رہے، خون بہتا رہا۔ شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صحابی کا جو مذہب تھا وہ امام شافعی والا تھا۔ کہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہاں صحابی رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مقام ہے، لیکن اب صحابی کو پیروکار بنا دیا کس کا؟ ایک امتی کا، ایک امام کا، امام شافعی کا۔ اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صحابہ میں بھی یہ نعوذ باللہ یہ تقسیم تھی۔ کہاں جب امام شافعی نہیں تھے تو یہ شافعی مذہب کہاں سے اس وقت آ گیا تھا؟ اس وقت تک تو محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کا واقعہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ہے، نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہو چکے ہیں، ایک رکعت مکمل کی بعد روایات میں آتا ہے، دوسری کے لیے کھڑے ہوئے، پیچھے کھڑا ہوا شخص ہے، آگے بڑھ کر اس نے خنجر پیٹ میں مارے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، عمر بن خطاب جماعت کرا رہے ہیں، لیکن پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ ایک مجوسی۔ کون؟ جی ابو لولو فیروز مجوسی کھڑا ہوا ہے۔ کیا وجہ؟ پہچانا نہیں اس کو کسی نے، یہ تو غیر مسلم ہے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ صحابہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر کیوں اس وقت پتہ نہیں چلا؟ پتہ ہے ایک بات تو یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح بغلس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے، اور ان دنوں میں مسجد نبوی کے اندر لائٹنگ کا انتظام، روشنی کا، دیوں کا انتظام نہیں تھا، اندھیرا۔ وکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یصلی الصبح بغبس، حضرت عمر بھی اسی طرح اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس اندھیرے کی بنا پر پتہ نہیں چل سکا یہاں اپنا کھڑا ہے، کوئی دشمن کھڑا ہے، کوئی غیر کھڑا ہے، اور پھر خنجر بھی اٹھایا ہوا ہے کسی کو۔ آج تو روشن کر کے پڑی جاتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور بیٹھ گئے، وہ نماز انہی زخموں کے ساتھ، بہتے ہوئے خون کے ساتھ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوری کی یا نہیں کی؟ جی یہ فقہی موشگافیاں اور ان کو صحابہ کرام پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو وہ لوگ ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے لیے کوئی اور معیار نہیں ہے، وہ قیامت تک آنے والی ساری کی ساری انسانیت کے لیے اور ساری کی ساری امت کے لیے معیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن کریم، کتابیں تو اور بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں،
تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ساری کتابیں اللہ کی. ہمارا ایمان یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم نے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہے، ہمارا ایمان ہے. وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ برحق تھیں، ہمارے ایمان کا وہ حصہ ہیں. لیکن قرآن کریم وہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو پہلے نازل کی ہوئی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ اور کلمات کی بھی حفاظت کروائی، حروف اور معانی کی بھی، حتیٰ کہ اس کے معنی اور مفہوم کی بھی. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه. اس کو ہم نے جمع کرانا ہے، ہم نے محفوظ کرانا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے، ہم نے آپ کو پڑھانا ہے. سنقرئک، اور پڑھائیں گے بھی، ایسا پڑھائیں گے فلا تنسا کہ آپ بھول ہی نہیں سکیں گے. یہ صرف قرات کی حد تک نہیں، الفاظ کی حد تک نہیں، تلاوت کی حد تک نہیں، سورتوں کے پاروں کے لحاظ سے ہی نہیں، آیات اور کلمات تلفظ کے لحاظ سے ہی نہیں. ثم ان علینا بیانہ، کہ پھر اس کی تبیین بھی، اس کی تشریح بھی، اس کی تفسیر بھی، اس کی توضیح بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہو یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور فعل سے. اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. جیسے قرآن محفوظ، اس کا بیان بھی محفوظ. اور ذکر کا لفظ جو ہے قرآن پر بھی بولا گیا ہے. اور انما انت مذکر، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ مذکر ہیں. اب مذکر جو آگے بیان کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ذکر ہوگا، تذکیر ہوگی، نصیحت ہوگی. تو محمد الرسول اللہ مذکر، جو کچھ رسول اللہ نے بیان کیا وہ بھی ذکر، قرآن بھی ذکر، حدیث بھی ذکر. اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی اللہ نے کی، حدیث بھی اللہ نے نازل کی اور اس کی حفاظت بھی اللہ نے کروائی. قرآن کی حفاظت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے، اور حدیث کی حفاظت ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، آگے محدثین نے اس ذمہ داری کو ادا کی. پہلی کتابیں آج اپنی اصلی شکل میں ایک ہی کتاب اٹھا لیں، انجیل اٹھا لیں، تورات اٹھا لیں، مختلف ایڈیشن ہے، کوئی کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. دوسرا ایڈیشن اس کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھ لیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک. بعض اوقات تو چیپٹر کے چیپٹر، سورتوں کی صورتیں جیسے ہم سورت کہہ دیتے ہیں، چیپٹر کے چیپٹر ایسے ہیں جو ایک نسخے میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں ہے، تیسرے میں نہیں ہے، تیسرے میں ہے. تو یقبض العلم، علم اٹھ جائے گا قیامت کے قریب، علم اٹھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا، کہا اللہ کے رسول کہ کیسے قبض ہو جائے گا؟ ہم نے قرآن پڑھا ہے، وَنُعَلِّمُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے آل اولاد کو پڑھائیں گے، سکھائیں گے. وَهُمْ يُعَلِّمُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ، وہ اپنے اولادوں کو پڑھائیں گے، اپنی اولادوں کو. لا يقبض اللہ العلم من صدور الناس، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سینوں سے نہیں علم اٹھا لے گا. ولكن اللہ يقبض العلم بقبض العلماء، اللہ علماء کو ہی اٹھا لے گا، قراء کو ہی اٹھا لے گا. علماء ضرورت ہے اس بات کی. اس سعادت کو اپنے نصیب میں ہم چاہتے ہیں کہ لکھی جائے، تو پھر اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں یہ ساری کتابوں سے اعلیٰ، افضل. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام. جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، جیسے وہ عوام کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے.
تو اللہ تو ساری کائنات کا ہی شہنشاہ ہے نا، تو پھر اس کا کلام بھی سارے کلاموں سے اعلیٰ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، تمام باتوں میں سے سب سے بہترین بات، خیرکم من تعلم القرآن کنتم خیر امۃ، کتنی خیر ہے، کتنی بھلائی ہے، اللہ اکبر۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو یہ حکمت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، شریعت کا علم، یہ جس کو مل گیا فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو اتنی خیر کثیر مل گئی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، خیرا کثیرا، ایسی کثیر کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو۔ ایسی عظیم نعمت، ایسی عظیم دولت اللہ تبارک و تعالی کی نازل کرنے والا یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام، اور لے کر آنے والا کون ہے؟ تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل، لے کر آنے والا کون؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل جو سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، اور نازل کیا تو اس ذات کے اوپر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین علی قلبک لیکون للعالمین نذیرا، آپ کے قلب اطہر پر ہم نے اسے نازل کیا تاکہ آپ سارے ان جہان کے لوگوں کو ڈرا دیں اس قرآن کے ذریعے۔ وہ نبی جو ہے جس پر نازل کیا، وہ نبی نبیوں میں سب سے اعلیٰ، جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، اللہ جس نے بذات خود اس کو نازل کیا وہ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بذات خود سب سے اعلیٰ۔ اور پھر جس مہینے میں اسے نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ مہینوں میں سب سے اعلیٰ، اور اس مہینے کی جس رات میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے اعلیٰ۔ اور جس امت پہ نازل کیا وہ امت کنتم خیر امت، ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ۔ اور زمین کے جن ٹکڑوں اور حصوں اور مقامات اور شہروں میں مکہ اور مدینہ میں نازل کیا وہ کائنات کے سارے شہروں سے اعلیٰ۔ پھر اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ وہ ہیں جو اس کو پڑھتے بھی ہیں، جو اس کو پڑھاتے بھی ہیں، اس کو یاد کرتے بھی ہیں، آگے کراتے بھی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ نے تو فرمایا کہ یہی بہتر ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آنکھیں بھی اعلیٰ جو اس قرآن کو دیکھتی ہیں، وہ زبانیں بھی اعلیٰ جو اس قرآن کو پڑھتی ہیں، وہ سینے دل دماغ بھی اعلیٰ جو اپنے اندر اس قرآن کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، وہ پڑھنے والے بھی اعلیٰ، پڑھانے والے بھی اعلیٰ، وہ جگہ بھی اعلیٰ جہاں بیٹھ کے ان قرآن کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ ایسی عظیم کتاب، اللہ اکبر۔ جیسے پہلے انبیاء ہیں نا، رسول اور پیغمبر، جن پر کتابیں نازل ہوئی، وہ ایک قوم کے لیے ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح پہلے نازل ہونے والی کتابیں بھی ان نبیوں کی امتوں کے لیے ہوتی تھی، بس صرف امتیوں کے لیے ہوتی تھی، انہی امت کے لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔ مگر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے، تو یہ قرآن بھی ساری کی ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر ہیں، اب قیامت تک کوئی اور نیا نبی نہیں آنا، تو اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ آخری کتاب ہے کہ اس کتاب کے بعد آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور کتاب نہیں آنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو رو رہی تھی غم سے، تو کیا کہہ رہی تھی کہ الی جبرائیل ننعاہ، غم ہمیں بابا کی وفات کا بھی ہے، لیکن اس سے بڑا غم تو یہ ہے کہ اب آج کے بعد جبرائیل نہیں آئے گا، اللہ کا کلام اب اور نہیں آئے گا، جو آنا تھا وہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔
پڑھنے والے بھی اعلیٰ، پڑھانے والے بھی اعلیٰ، اور جو لوگ سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، جن کا مال اللہ اس راستے میں قبول کرتا ہے۔ آج افراتفری کے اس دور میں جگہ جگہ آپ دیکھیے، ہر چیز آپ کو آباد نظر آئے گی، مسجدیں خالی نظر آئیں گی، مدرسے ویران نظر آئیں گے۔ حالانکہ اگر ہم یقینی طور پر سوچیں تو حقیقت یہ ہے، آج بھی اگر ہمارا ایمان باقی ہے، عقیدہ باقی ہے، سنت کا جذبہ باقی ہے، عمل کا جذبہ باقی ہے، دین باقی ہے، شریعت باقی ہے، قرآن کے الفاظ اور کلمات باقی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور تفسیرات اور احادیث، تقریرات اور توصیفات بھی ثابت اس دنیا کے اندر اگر موجود ہیں، چاہے کتب کی صورت میں یا حاملین کتب کی صورت میں، حافظ قرآن کی صورت میں، مصحف کی صورت میں، یا حافظ مصحف وہ جس نے قرآن دل میں اپنے یاد کیا ہوا ہے، یا حدیثوں کو یاد کرنے والے، اپنے ذہن نشین کرنے والے، اپنے دل و دماغ پہ احادیث کو بٹھانے والے، یہ خوش قسمت لوگ جب تک موجود ہیں تو اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مہربانی سے، توفیق سے یہ آج ہمارے اندر ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے، اسلام موجود ہے۔ اگر یہ سلسلے اللہ نہ کرے بند ہو گئے تو پھر نتیجہ ایمان سے ہی فارغ، اسلام سے ہی خالی۔ اسی لیے نہیں، کچھ اب علماء یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مدارس جو ہیں یہ اسلام کے کیا ہیں؟ قلعے ہیں۔ ان کی وجہ سے، ان کی بدولت اسلام محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، دین محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے۔ ایسی کتاب، اللہ اکبر، جو ساری کتابوں سے کی سردار کتاب ہے، افضل کتاب، اور پڑھنے والے بھی افضل، ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں۔ یہ تو الفاظ میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، اس کے الفاظ بھی رحمت ہیں، الفاظ اور کلمات بھی شفا ہیں، مگر حقیقی سعادت اور خوش قسمتی اور خوش نصیبی تب حاصل ہوتی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محض قرات، الفاظ یہ بھی اہم ہیں، یہ بھی قرآن مجید کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، قرآن کو ایسے نہیں جیسے مرضی پڑھ چھوڑو۔ اقرأوا القرآن كما انزل، قرآن پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو جس طرح قرآن نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوا تو بلحون العرب، عرب کے لب و لہجوں میں اس کو پڑھو، ایسے نہیں جس کی جیسے دل آتا ہے، دل چاہتا ہے، مرضی آتی ہے اس طرح پڑھتا چلا جاتا ہے، نہیں، اس کو پڑھنا ہے کما انزل، جیسے اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے نازل کیسے کیا؟ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے بھی اس کو ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے پیغمبر آپ بھی اس کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے، آرام سے، سکون سے اس کو پڑھا کریں۔ آگے پڑھنے والوں کے لیے بھی یہی حکم، اور جب اس طرح ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، اپنے دل و دماغ میں اس کو بٹھانے والے قیامت کے دن اللہ کے ہاں پہنچیں گے۔ جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیا، صاحب قرآن بن گئے، قرآن کے ساتھی بن گئے، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیا، پڑھنے میں، تلاوت میں، عمل میں، سمجھنے میں، تفکر میں، تدبر میں، عمل میں اور اپنے فیصلوں میں، تمام تر معاملات میں قرآن کو ہی بنیاد بنا لیا۔ جب یہ صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، اللہ کیا کہے گا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا۔ اللہ نے نازل کیا ترتیل کے ساتھ، نبی کو حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور یہی صاحب قرآن جب اللہ کی ان تعلیمات کے مطابق ترتیل سے، سکون سے، اطمینان سے، صحیح انداز میں پڑھ کر قیامت کے دن بھی جائے گا، اس کو یہی کہا جائے گا کہ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، جیسے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے، سکون سے اس کو پڑھا کرتا تھا، پڑھتا چلا جا، یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جا، جہاں جا کر تیری ترتیل ختم ہوگی وہاں پر یہ ساری کی ساری جنت تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسی اس قرآن کے ذریعے عزتیں عطا کرتا ہے، رفعتیں عطا کرتا ہے۔
ہم جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کی یہاں پر حاضری قبول فرمائے۔ میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی ایک ایسی جگہ ہو، محفل ہو، مجلس ہو جہاں صدر صاحب بھی موجود ہوں، وزیر اعظم بھی موجود ہوں، وزیر اعلیٰ بھی موجود ہوں، سارے کے سارے وزراء بھی موجود ہوں، سارے کے سارے گورنر بھی موجود ہوں، سارے کے سارے ڈی سی، اے سی، گورنر، ہر حکومت کے تمام بڑے عہدیدار کسی محفل اور مجلس میں موجود ہوں اور ہیں مسلمان، وقت نماز کا ہو جاتا ہے اور ان میں سے کسی کو قرآن نہیں آتا، نماز پڑھانی ہوگی، جماعت کرانی ہوگی، آگے مصلی پہ کھڑا ہونا ہوگا، تو اگر ایک وہاں پر 7، 8، 9، 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ اور قاری ہوگا، صدر کو آگے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، وزیر اعظم کو آگے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کو نہیں، گورنر کو نہیں، اے سی، ڈی سی اور کمشنر اور ججوں کو نہیں، چیف جسٹس کو نہیں، چیف کمانڈر کو نہیں، مصلی پہ کھڑا کیا جائے گا تو اس چھوٹے سے 10 سال کے بچے کو جو قرآن کا حافظ اور قاری ہے، جی لیڈ یہ کرے گا، امامت یہ کرے گا، قیادت یہ کرے گا، وہ سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، یہ ان سے آگے ہوگا۔ یہ عظمت کس وجہ سے مل رہی ہے؟ رب کے قرآن کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ بلندیاں، یہ رفعتیں، یہ عظمتیں یارو، پھر ہم سوچتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، اے سی لگ جائے، ڈی سی بن جائے، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر۔ اور میرے بھائیوں، اگر قرآن نہیں ہے، یہ سارے عہدے ایک ایک نہیں، سارے بیک وقت کٹھے بھی تمغے مل جائے نا، تب بھی قرآن کے ایک عام سادہ قاری اور حافظ کے برابر ہو سکتے نہیں۔ یہ ماں باپ کو جو تاج پہنایا جائے گا، ہر باپ چاہتا ہے میری اولاد اعلیٰ سے اعلیٰ دنیا کے لحاظ سے، مگر جس باپ نے یہ سوچا یہ ڈاکٹر بنتا ہے یا نہیں بنتا، انجینئر بنے یا نہ بنے، وکیل بنے یا نہ بنے، جج بنے یا نہ بنے، ڈی سی بنے یا نہ بنے، چیف جسٹس بنے یا نہ بنے، مگر اس کی تمنا، چاہت، کوشش یہی ہے کہ یہ بس قرآن کا قاری بن جائے، تاکہ قیامت کے دن جنت پہ جاؤں تو دروازے پر میرا استقبال کرنے والا ہو اور جا کر اللہ کے ہاں میری سفارش کر دے۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت بھی کیا کرو، کہ فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قیامت کے دن یہ قرآن آئے گا اپنے اصحاب کی جو اس کے پڑھنے والے ہیں اور اپنے اس کا اوڑھنا بچھونا بنانے والے ہیں، قیامت کے دن یہ ان کے حق میں سفارش کرے گا، اور سفارش بھی ایسی ویسی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن شافع مشفع، کہ قرآن وہ سفارشی ہے جس کی سفارش اللہ نے قبول ہی قبول کی ہوئی ہے۔ اللہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، فیشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارش کو کیا فرمائے گا؟ قبول فرمائے گا۔ آج ہم ڈھونڈتے ہیں کہیں مسئلہ پھنس جائے، یار کوئی سفارشی ڈھونڈو، یہ فلاں بندہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے یار فلاں ہے، تعلق بھی ہے اس کا، لیکن اتنی بات اس کی مانی نہیں جائے گی جتنی فلاں کی مانی جائے گی، اس کو لے کر جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے دربار میں جب قرآن آئے گا اور ایسا کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ شافع مشفع، یہ ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے۔ قرآن سے، اور اس دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ مختصر طور پر اللہ اکبر، ہم نے تو چھوڑا ہوا ہے نا۔ قیامت کے دن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعویٰ کریں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ میری اس قوم نے مہجور کر دیا تھا قرآن کو، تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ جب مدعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے اوپر ہمیں آس اور امید ہے کہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، وہ سفارشی نہیں ہیں، وہ مدعی ہیں۔ کوئی بھی مدعی یہ نہیں چاہتا میرا کیس کمزور ہو جائے، میرا مجرم بچ جائے، میرا ملزم بچ جائے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے مجرم کو سزا زیادہ سے زیادہ ملے۔ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر کے کہیں گے، فرمائیں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ پھر اس اللہ کی عدالت سے کون بچوائے گا یارو؟ اللہ اکبر۔
مہجور کا معنی آج دیکھ لیں، گھر میں پڑا ہوا ہے، الماری میں سب سے اوپر گرد و غبار سے اٹا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب رسمی طور پر بس باقی بچ گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ الفاظ اور کلمات تو کچھ باقی، رسمیں بھی باقی ہیں۔ بچی کو گھر سے رخصت کرنا ہے تو قرآن کی چھاؤں میں لے کر جاؤ، چہرہ کھلا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کی ہدایت کیا ہے۔ عدالت میں قسم اٹھانی ہے یا عام حالات میں پنچایت میں، اٹھانے والے کو بھی پتا ہوتا ہے میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، اٹھانے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میری قسم اٹھانے سے کسی دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ناحق کسی کا مال لوٹا جا رہا ہے، میری اس قسم کی بنا پر کسی کا نقصان ہو جائے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے کہ ناحق مال کسی کا تم نے نہیں کھانا، ہے نا، کسی کے ساتھ اس طرح کے کوئی طریقے اور رویے اختیار کرنے جس کی تمہاری وجہ سے کوئی دوسرا مال کھا جائے، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ جانور بیمار ہو گیا، اس کے اوپر سے نیچے سے گزار رہے ہیں، بس ملا اور پیر بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ بیمار ہے، عورتیں بیمار ہیں، پھر جناب تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں۔ جی یہ شرک نہیں ہے کیونکہ یہ قرآنی ہے، جی اب وہ قرآنی تعویذ پہن کر حمام میں بھی جا رہے ہیں، بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہیں۔ اور خواتین کے ایسے ایام ہوتے ہیں جن دنوں میں انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا ہوتا، قرآن کو نہیں چھونا ہوتا، مگر وہ تعویذ کو گلے سے لگا کے پھر رہی، کیا ہے جی یہ قرآنی تعویذ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن شفا ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو بھی کیا فرمایا ہے؟ بولے شفا، کیا فرمایا ہے؟ شفا۔ شہد کو بھی شفا کہا، قرآن کو بھی شفا کہا۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو شہد کی بوتل لے کر دھاگا باندھ کر اس کے گلے میں لٹکا لے کہ یہ قرآن میں تو ہے شہد شفا ہے، لہذا اب میں نے اس کو گلے کے اندر لٹکا کر باندھ دیا ہے، اب مجھے شفا مل جائے گی، مل جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ چلو ساری بوتل نہیں، جیسے تعویذ چھوٹا سا ہوتا ہے اسی طرح ایک ساشے میں بند کر کے شہد کو چھوٹے سے ساشے میں بند کر کے جناب ڈوری کے ساتھ باندھ کر گلے میں لٹکا دو۔ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے شہد شفا ہے، گلے میں لٹکانے سے شفا مل جائے گی۔ بولو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو استعمال کرنا پڑے گا، کھانا پڑے گا۔ اور قرآن بھی شفا ہے تو اس پر کیا کرنا پڑے گا؟ عمل کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا اس کو، تلاوت بھی، قرات بھی، الفاظ بھی، کلمات بھی، معانی بھی، مفہوم بھی، کہ اس میں تفکر بھی، اس میں تدبر بھی۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبهم اقفالها، یہ تفکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر؟ حالانکہ آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہمیں تو ملا لوگوں نے کہا اوہ پڑھنا نہیں ہے، خیال کرنا، قریب بھی نہیں جانا، اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پہلے جو ہے نا 90 علوم کی ضرورت ہے، پہلے وہ پڑھو گے تو پھر جا کر سمجھ آئے گا، ورنہ نہیں۔ تاکہ لوگ قریب قرآن کے قریب ہی نہ جائیں۔ میرے بھائیو یہ دور ہے کہ ہم لوٹ آئیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، رب کی طرف، رب کی توحید کی طرف، رب کے قرآن کی طرف، رب کے کلام کی طرف۔ آپ بھی، بچے بھی، اولاد بھی۔ بات آئی تھی نماز کے حوالے سے بھی، اللہ اکبر، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو۔ جہنمی جب جہنم میں جاڑے جائیں گے قیامت کے دن، پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا، جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا کرتے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مروا صبیانکم اذا بلغوا 7، بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو جب 7 سال کے ہو جائیں، تو ان کو ابھی سے ہی حکم دو۔ فرض تو ہونا ہے کوئی بھی چیز عاقل اور بالغ ہونے کے بعد، مگر نماز ایسا فریضہ ہے کہ اس کے لیے بلوغت شرط نہیں۔ اذا بلغوا 7، 7 سال کے ہو، فضربوہم اذا بلغوا 10، جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پھر بھی ان کو مار کر بھی نماز پڑھو۔ ماشاءاللہ یہاں تو میں نے نوٹ بھی پڑھا ہے کہ ماشاءاللہ طلباء پر نہ جسمانی تشدد ہوتا ہے، نہ ہی کوئی ذاتی کام لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے، اسے بنانے والے، چلانے والے، اس میں اساتذہ، اس میں جو طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ معاونین ہیں جو کسی بھی انداز میں اس کے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے ہیں، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنتوں کو، کوششوں کو، قابضوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور قرآن کی تعلیم تو محض ایسی تعلیم نہیں ہے، یہ تو ایسی تعلیم ہے کہ جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے سارے عمل جو ہے وہ کیا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، سارے عمل رک جاتے ہیں۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد وہ اگر چھوڑ کر جائے تو، جو قرآن کے علم علمہ، دین کا، قرآن کا علم پڑھا، پڑھایا، سیکھا، سکھایا، یہی جاری ساتھ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس بچے نے قرآن کی حفظ مکمل کیا ہے، یہ امانت اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سعادت اور خوش قسمتی اور خوش نصیبی اس کے والدین کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی، ادارے کے منتظمین کے لیے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اسی طرح یہ سلسلہ اللہ جاری اور ساری رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی اجر عظیم سے نواز دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔